بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ آج ہم بات کریں گے یکم ربیع الاول 11 ہجری کے حوالے سے۔ آدھی رات کو جناب امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم الانبیاء و مرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مطہر کو دفن فرما دیا۔ تدفین پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک پردرد حادثہ تھا، کیونکہ سوائے چند لوگوں کے باقی سب چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ چلے گئے تھے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تدفین جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اکثر لوگ غیر حاضر تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ نہ پڑھی، کیونکہ انصار و مہاجرین امر خلافت پر لڑ رہے تھے۔ جناب ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوموار سے منگل کی رات تک نماز پڑھتے رہے، یعنی نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی۔ عوام و خواص سب نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی، لیکن اہل سقیفہ کے کسی فرد نے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن و دفن میں شرکت نہ کی۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بریدہ اسلمی کو اہل سقیفہ کی طرف بھیجا، لیکن اس اطلاع کے باوجود کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو گئے تو ان کا بیعت والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یکم ربیع الاول 11 ہجری کو ہی جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، کیونکہ جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی مرتضیٰ، تم 3 روز تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا اور قرآن جمع کرنا۔ ان ایام میں لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کے باہر ہجوم برپا کیا۔ یکم ربیع الاول 11 ہجری بیعت کے لیے آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے وصیت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک قرآن عزیز کو جمع نہیں کر لوں گا گھر سے باہر نہیں آؤں گا۔ اب ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور اب تو تدفین بھی ہو چکی ہے، تو یہ جو نبی کے ساتھی ہوا کرتے تھے یہ بیعت لینے کے چکر میں ہیں، تو کیا آپ کہیں گے اس بات کو؟ بھئی رسول کے بعد فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے، تو ان افضل لوگوں کو نبی کے جانے کا دکھ نہیں ہے، بلکہ اپنی کرسی کی فکر ہے بس۔ تو آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ افضلیت کی منزل پر ہیں، فائز ہونے کے لائق ہیں؟ ان قریبی ساتھیوں نے تو نماز جنازہ تک نہیں پڑھی اور پھر بھی آپ ان کو رسول کا وفادار سمجھتے ہو۔ حیرت ہوتی ہے مجھے اپنے اہل سنت بہن بھائیوں کی سوچ پر کہ کس بنا پر آپ ان صحابہ کو اہل بیت سے افضل کہتے ہو۔ یکم ربیع الاول 11 ہجری کو تو نبی کے گھر والوں سے تعزیت کرنی چاہیے تھی، دل جوئی کرنی چاہیے تھی، مگر ہوا کیا کیا کہ لکڑیاں لے کر در زہرا سلام اللہ علیہا پر پہنچ گئے۔ خلافت کی بیعت کروانا چاہتے ہیں، علی نے بتا دیا کہ میں نبی کی وصیت کے مطابق گھر سے باہر نہیں آ سکتا، تو لکڑیاں جو لے کر آئے تھے ان کو آگ لگا کر دروازہ توڑا، اور یہ دروازہ جو ٹوٹا ہے تو کس پر گرا؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر گرا ہے یہ، جس کی وجہ سے بی بی زہرا زخمی ہوئی ہیں اور شکم مادر میں جو بچہ تھا وہ بھی اب نہ رہا۔ مولا جو باہر نہیں آنا چاہتے تھے ان کے گلے میں رسی باندھ کر ان کو باہر لایا گیا ہے۔
یہ سب کرنے والے آپ کو افضل لگتے ہیں؟ یقین کریں سامعین گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی ان لوگوں کو مطلق پرواہ نہیں، پھر بھی آپ ان کو افضل کہتے ہیں۔ افسوس ہے۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، اب تک جو میں نے آپ کو تحریر پڑھ کر سنائی ہے اسی میں غور کر لیجئے۔ یہ بس خلافت و تخت و تاج کے پیچھے تھے، ظاہری مسلمان تھے۔ اگر یہ دل سے سچے مسلمان ہوتے تو آج یہ بیعت وغیرہ، یہ دروازہ توڑنا، یہ سب نہ کرتے، بلکہ نبی علیہ السلام کے سوگ میں غمزدہ بیٹھے ہوتے۔ لیکن اب آپ خود دیکھیں کہ کون غمزدہ ہیں۔ بس جو غمزدہ ہیں نا، وہی نبی کے سچے عاشق ہیں اور وہی افضلیت کی منزل پر فائز ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔